إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا صدق الله العظيم۔ محترم بزرگ و دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے اور سن ہجری 5 کے واقعات چل رہے تھے۔ اس سیرت کے تذکرے کا مقصد ہے کہ ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی آ جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہترین نمونہ اور رول ماڈل ہے کہ ان کو دیکھ کر جو زندگی گزارے گا اور ان کے طریقوں کے مطابق جو زندگی گزارے گا، صرف عبادات میں نہیں، صرف رہن سہن میں نہیں، صرف کھانے پینے کی سنتوں میں نہیں، بلکہ زندگی کے ہر مرحلے میں، چاہے وہ تجارت سے متعلق ہو، چاہے وہ قوموں سے تعلقات سے متعلق ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ معاملات ہو، تمام چیزوں میں جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپنایا جائے گا، اس وقت تک کامیابی کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو بہرحال سن ہجری 5 کے واقعات چل رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے زندگی گزار رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں آ کر 4 سال ہو چکے تھے، 5واں سال چل رہا تھا اور اس میں مختلف حالات اور واقعات پیش آ رہے تھے۔ مختلف قوموں کی طرف سے کسی کی طرف سے وعدہ وفائی ہو رہی تھی، کسی کی طرف سے بے وفائی ہو رہی تھی۔ تو ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ رہا قوموں کے ساتھ، اور مدینہ منورہ میں کیسے امن و امان کو قائم کیا گیا، اور صرف مدینہ میں نہیں بلکہ جہاں تک رسائی ہو سکتی تھی وہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کو کیسے قائم فرمایا تھا۔ اس لیے کہ کسی بھی ملک کی سالمیت کے لیے اور کسی بھی ملک کی بقا کے لیے کہ وہاں پر امن و امان کا قائم ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد روزی کے اور روزگار کے مواقع کا فراہم ہونا یہ ملک کی سالمیت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال سب سے پہلے امن و امان کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ تو امن و امان کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا طریقے اپنائے، اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ چنانچہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور رمضان کے مہینے میں ایک معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ ابھی گزشتہ سال بنو نذیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، ان کو جلا وطن کیا تھا، یہ جا کر خیبر میں آباد ہوئے تھے۔ تو لیکن ان کے اندر ایک طرح کا انتقام تھا، بدلہ لینے کا جذبہ تھا۔ تو ان کا جو سردار تھا حیی بن اخطب، یہ چند یہودیوں کے ساتھ یا ایک وفد بنا کر پہنچا مکہ مکرمہ، اور وہاں پر مکے کے سارے بڑے بڑے سرداران کو جمع کیا اور ان کو ہمت دلائی اور ان کو جوش دلایا کہ دیکھو کہ بار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنا اور کبھی ہار کبھی جیت، یہ سارے مسئلے کو ختم کرنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسی تیاری کی جائے اور اس کے ذریعے سے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، اور گویا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا جائے، تو نہ رہے باس نہ بجے بانسری کا معاملہ کہ اب جو ہے پوری طرح سے ختم کر دینا چاہیے، چھوٹی موٹی لڑائیوں سے کام نہیں چلے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر وہاں قسمیں کھائی کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے ختم کریں گے۔ تو بہرحال اب جو ہے قریش میں تیاری شروع ہوئی۔ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو سپہ سالار مقرر کیا گیا، اور اسی طرح عرب کے دیگر جو قبیلے تھے، بنو سلیم، بنو غطفان وغیرہ، ان سب کے پاس بھی یہ لوگ پہنچے اور ان کو تیار کیا
چنانچہ قریش اپنے 4000 آدمیوں کے ساتھ تیار ہوئے مدینہ منورہ کی طرف آنے کے لیے، اور بنو غطفان اور اس کے آس پاس کے قبیلے یہ مشرق کی جانب سے آنا شروع ہوئے، اور یہ تقریباً 7000 تھے۔ اس طریقے سے تقریباً 10,000 کا مجمع اور 10,000 کا لشکر یہ تیار ہوا۔ یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی کل آبادی عورتوں اور بچوں کو ملا کر بھی 10,000 نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس طریقے سے ان کا جو پلان تھا یہ بڑا کامیاب پلان تھا کہ 10,000 کا لشکر جرار لے کر جانا ہے اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا نظام ہوتا ہے، کفر اپنے پوری پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک امر آ جاتا ہے اور اللہ کا نظام ایسا چلتا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ بہترین پلان بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں ہی ایک قبیلہ تھا بنو خزیمہ، اس کے تمام لوگ ابھی تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت رکھتے تھے اور آپ کے عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ تو ان کو جیسے پتہ چلا کہ قریش یہ پلان کر رہے ہیں تو انہوں نے فوراً اپنا ایک چھوٹا سا وفد بنایا اور تیزی کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کیا۔ ان دنوں میں عام طور سے 1 ہفتہ لگتا تھا مدینہ پہنچنے کے لیے، انہوں نے جو ہے 1 ہفتے سے کم کی مدت میں مدینہ منورہ کا سفر کیا، اور 29 رمضان کو چاند رات کو یہ پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور سارا ماجرا سارا واقعہ پیش کیا۔ دوسرے دن عید کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن ہی مسلمانوں کے سامنے اس مسئلے کو رکھا کہ کیا کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا لشکر تیار ہو کر آ رہا ہے اور بظاہر ہمارے اندر ان کے مقابلہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت بھی نہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آیا ہے کہ دین حق کی تلاش میں وہ الگ الگ جگہوں سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے تھے اور پھر اسلام قبول کیا تھا، تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں فارس میں ایک رواج یہ ہوتا ہے کہ جب بڑا لشکر آتا ہے مقابلہ کرنے کے لیے تو چھوٹے لشکر والے یہ کرتے ہیں کہ اپنے اطراف میں ایک خندق کھود دیتے ہیں، یعنی ایک بہت بڑا گڑھا کھود دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سامنے والا مقابلہ نہیں کر پاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے پسند آئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ تقریباً مکہ مکرمہ سے یہ لشکر نکلنے کو تیار تھا اور وہ بھی تقریباً 1 ہفتے میں پہنچنے والا تھا، اور یہاں پر مدینہ منورہ کی سچویشن ایسی تھی کہ ایک طرف تو مدینہ منورہ کا وہ حصہ جو احد پہاڑ کی طرف کا ہے وہ حصہ کھلا ہوا حصہ ہے، اس کے علاوہ تینوں طرف مدینہ منورہ میں یا تو پتھریلی زمینیں ہیں یا باغات ہیں یا آبادیاں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ باغات اور آبادیاں اور پتھریلی زمین جہاں پر ہے وہاں سے 10,000 کا لشکر تو مدینے کے اندر نہیں آ سکتا، اگر آنے کا راستہ ہے تو احد پہاڑ کی طرف سے ہی آنے کا راستہ، کھلا ہوا راستہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ہمیں خندق کھودنی ہے، گڑھا کھودنا ہے، یہ ایک طرف کھودنا ہے، احد پہاڑ کی طرف کا جو حصہ ہے اس طرف کھودنا ہے۔ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی سے تقریباً 1 کلومیٹر کا بھی فاصلہ نہیں ہے، جبل سلا کے نام سے ایک پہاڑی ہے، جبل سلا کے اس طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ یہاں پر ہمیں خندق کھودنی ہے۔ کتنی بڑی خندق ہے کہ خندق تقریباً 10 کلومیٹر کے آس پاس ہے، تقریباً 10 کلومیٹر کے آس پاس اس کی لمبائی ہے، 22 فٹ تقریباً اس کی چوڑائی ہے اور 16 فٹ اس کی گہرائی ہے۔ اتنی بڑی خندق کھودنا ہے، اور جو ہے یہ صحابہ کرام کی تعداد 14 سال سے زیادہ کی عمر والے جو صحابہ تھے ان کی تعداد 3000 تھی۔ تو 3000 لوگوں کو اتنا بڑا کام کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-10 کی جماعتیں بنائی۔ دیکھیے ٹیم ورک کیسے کیا جاتا ہے، یہ ہمیں سنت سے ملتا ہے۔ آپ نے 10-10 کی جماعتیں بنائی صحابہ کرام کی، اور سب کے ذمے میں تقریباً کچھ 1.5 میٹر سے 2 میٹر کے آس پاس کا علاقہ آتا ہے ایک صحابی کے حصے میں،
اور 6 دن میں تمام صحابہ نے یہ اتنی بڑی خندق کی کھدائی کا کام پورا کر دیا۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً یعنی سیرت نگاروں نے اس کا اندازہ کیا ہے، تقریباً ہر صحابی کو روزانہ 9 گھنٹے کھدائی کا کام کرنا پڑتا تھا۔ تقریباً یہ 15 دن کا پورا عرصہ اس میں گزرا ہے، یعنی لڑائی وغیرہ سب ملا کر یہ فروری سے لے کر مارچ کے ابتدا تک، اور یہ سردی کا بالکل کڑاکے کا اور سخت سردی کا زمانہ تھا۔ اندازہ لگانے والوں نے بتایا کہ کھلی فضا میں اس وقت کا ٹیمپریچر تقریباً 10 سے 15 ڈگری کے درمیان تھا، تو اتنی سردی تھی۔ اور صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ فقر و فاقہ کی زندگی گزر رہی تھی، اپنے تن کو چھپانے کے لیے صحیح سے کپڑا بھی موجود نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ جان نثار لوگ تھے، یہ حکم کے تابعدار لوگ تھے، تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حکم دیا فوراً سب اس کام کے لیے تیار ہوئے۔ چنانچہ بھوک کا یہ حال ہوا کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر بتایا کہ اللہ کے نبی کہ ہمارے سب کے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا ہے، اس لیے کہ پیٹ اتنا اندر ہو گیا تھا کہ کمر سیدھی رکھنے کے لیے پتھر باندھنا پڑ رہا تھا، تو آپ قربان جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین کی اور اپنے پیٹ مبارک سے جب کپڑا ہٹایا تو وہاں پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ حال تھا مسلمانوں کا، لیکن اس کے باوجود یہاں پر کام شروع کیا گیا اللہ کے نام پر، اور وہاں پر مختلف نعرے لگائے گئے۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کا اس حال میں بھی اس شوق اور وارفتگی کے ساتھ کام کرنا اس کو دیکھا تو فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ عیش کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جینا تو اصل آخرت کا ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اشعار کہنے لگے کہ یہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو نہ ہم نماز پڑھنے والے ہوتے، نہ ہم صدقہ کرنے والے ہوتے، اے اللہ ہم پر سکونت کو نازل فرما، ہم پر چین اور اطمینان کو نازل فرما، وثبت الاقدام ان لاقینا، اور اگر لڑائی کی نوبت آ جائے تو ہمارے قدموں کو جما دینا کہ ان الاولی قد بغوا علینا ان ارادوا فتنة ابینا، کہ یہ لوگ ہم پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم مدینے کے امن کو ختم ہونے نہیں دیں گے اور اس کی سالمیت پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ یہ ان اشعار کا خلاصہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھدائی میں ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ایک بڑی سی چٹان بیچ میں آ گئی اور صحابہ کرام اس کو توڑنا چاہتے تھے لیکن نہیں ٹوٹ پا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ آپ کا جو قیام تھا، آپ کا خیمہ جو جبل سلا جس کا تذکرہ آیا، وہیں پر ایک مقام ہے اور آج وہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد رایا کے نام سے، کہ یہاں پر آپ کا جھنڈا تھا، یہاں پر آپ کا خیمہ تھا، یہاں پر آپ کا قیام تھا۔ بہرحال لیکن جب چٹان بیچ میں آئی تو کیا کرنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور وہاں جا کر بسم اللہ کہہ کر پہلی کدال جو ماری تو ایک چمک اٹھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ روم فتح ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد دوسری کدال ماری، پھر ایک چمک اٹھی تو فرمایا فارس فتح ہو جائے گا، پھر تیسری مرتبہ مارا، تیسری چمک اٹھی، فرمایا کہ یمن فتح ہو جائے گا۔ تو منافقین ہنسنے لگے کہ ان کے خوف اور ہراس کا یہ عالم ہے کہ دشمن سے بچنے کے لیے ہتھیار نہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے خندق کھود رہے ہیں اور خواب دکھا رہے ہیں روم اور فارس کے فتح ہونے کی۔ لیکن قربان جائیں اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ انہوں نے جو فرما دیا اگلے 100 سال سے پہلے یہ سارے ملک اور اس وقت کی دنیا کے سپر پاور یہ سب کے سب ختم ہو گئے، اور سب کے سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پاش کیا کہ حق میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اٹھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے باطل کو ایک انڈے کے چھلکے کی طرح سے ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔
بہرحال بھوک اور فاقے کا یہ حال تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھا نہیں گیا، اپنی بیوی کے پاس گیا، وہیں پر بنو حرام ان کا قبیلہ تھا، وہی جبل سلا کے آس پاس میں آج بھی وہ محلہ آباد ہے، اور مسجد بنو حرام کے نام سے ان کے گھر کے قریب کی مسجد بھی موجود ہے آج بھی۔ تو اپنی گھر والی کے پاس گئے کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا کہ یہ ایک بکری کا بچہ ہے اور ایک سا تقریباً 2.5 کلو کے آس پاس جو ہے۔ فرمایا کہ اس کی روٹی بناؤ، اس کا سالن تیار کرو، میں حضور کو لے کر آتا ہوں۔ اب روایتوں میں اختلاف ہے، حضور سے آ کر چپکے سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ 5-6 آدمی اور ہو جائیں، یا پھر بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 14-15 آدمی اور ہو جائیں کہ میں نے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ حضرت جابر نے چپکے سے جا کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، یا اہل الخندق ہلموا الی غداء جابر، کہ آؤ خندق والو، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ اب یہ 3000 لوگ، اور ان کے ذہن میں تھا زیادہ سے زیادہ 14-15 لوگوں کی دعوت کرنا ہے۔ اب یہ پریشان ہوئے، حضور نے فرمایا پریشان نہ ہونا، جب تک میں نہ آ جاؤں ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارنا۔ چنانچہ سب 3000 کا مجمع وہاں پر پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھایا، لوگ آتے گئے کھاتے گئے، لوگ آتے گئے کھاتے گئے، یہاں تک کہ 3000 کا مجمع کھانے سے فارغ ہو گیا، لیکن ابھی بھی ہانڈی میں سالن بچا ہوا تھا اور جو ہے روٹیاں بچی ہوئی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اسی طرح کا واقعہ ملتا ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھوڑے سے کھجور لے کر اپنے بھائی کے پاس جانا چاہ رہی تھی، تو جو ہے حضور پر نظر پڑی، فرمایا کہ بھائی سے پہلے حضور کے سامنے پیش کروں، تو چند کھجوریں حضور کے سامنے پیش کی۔ حضور نے پھر کہا کہ آؤ خندق والو، آ کر ناشتہ کر لو۔ چنانچہ وہ کھجور سب آتے گئے کھاتے گئے، یہاں تک کہ سب سیراب ہوئے، لیکن جو ہے وہ کھجوریں باقی رہ گئی تھیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ صرف آپ کی ذات تک نہیں تھا، بلکہ آپ کی سیرت میں اور آپ کی سنت میں آج بھی باقی ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے اپنا لیں تو وہی برکتیں آج بھی موجود ہیں، شرط یہ کہ ہماری زندگیوں میں وہ سنتیں آ جائیں۔ بہرحال واقعہ اور معاملہ یہ پیش آیا کہ اب جو ہے جیسے خندق سے فارغ ہو گئے، 6 دن لگے خندق سے فارغ ہونے میں، تقریباً 7 شوال کو، اس لیے کہ 2 شوال عید کے دوسرے دن سے کھدائی شروع کی تھی، تو 7 شوال کو خندق جو ہے تیار ہو گئی، اور 8 شوال کو مشرکین کا لشکر مدینے کے پاس پہنچ گیا۔ تو اب جب پہنچتے ہی ان کا تو یہ تھا کہ ہم سیدھے مدینے پر چڑھائی کریں گے، لیکن جیسے پہنچے تو دیکھا ایک عجیب چیز، چنانچہ بڑے بڑے شہسوار ان میں تھے، خالد بن ولید، ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل اور عمرو عبد ود وغیرہ مختلف جو ہے شہسوار تھے عرب کے۔ تو انہوں نے کبھی یہ خندق دیکھی نہیں تھی، پریشان ہو گئے، لیکن حضرت خالد نے کہا کہ یقیناً یہ ایک ایسی چال ہے جس سے عرب واقف نہیں تھے۔ چنانچہ اب کیا کرتے، نہ خندق پار کر سکتے تھے، اور جو ہے جس لڑائی کے حوصلے کے ساتھ آئے تھے وہ حوصلہ ہی پست ہونے لگا۔ دوسری طرف یہ معاملہ پیش آیا کہ وہی حیی بن اخطب جس نے قریش اور غطفان والوں کو تیار کیا تھا، وہ اب مدینے میں دیکھیے سامنے خندق ہے، تینوں طرف سے باغات یا پھر پتھریلی زمینیں ہیں، اور اس کے درمیان مدینے کی آبادی ہے۔ اس آبادی میں مسلمان بچے اور عورتیں، اور اسی طرح یہود کا قبیلہ بنو قریظہ بھی آباد تھا، اور بنو قریظہ کے مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق خندق کھودنے میں انہوں نے بھی ساتھ دیا تھا۔ لیکن جو ہے یہ حیی بن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا، جس کو جلا وطن کیا گیا تھا، وہ پہنچا بنو قریظہ کے سردار کے پاس، اور جو ہے اس نے پہلے تو جو ہے بہت بہلانے کی کوشش کی۔ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے منع کیا کہ نہیں، میں حضور کے ساتھ دغا بازی نہیں کر سکتا، لیکن یہ بار بار اس کو اکساتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس کی باتوں میں آ گیا، اور چنانچہ یہاں پر بنو قریظہ جو اندر کے گویا کے بھیدی تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ فرمایا تھا اس سے بدعہدی کر دی۔ حضور تک جب بات پہنچی تو تحقیق کے لیے سعد بن معاذ اور اسی طرح انصار کے بڑے بڑے سرداران کو بھیجا کہ بات صحیح ہے یا نہیں، اس کی تحقیق کرو۔ تو جب جا کر تحقیق کی تو بجائے یہ کہ یہ کسی طرح کا پاس و لحاظ کرتے، انہوں نے جو ہے اول فول بکنا شروع کیا کہ کون محمد اور کون سا وعدہ اور کس وعدے کی ہم سے بات کرتے ہو، تو اس طرح کی ساری باتیں۔ تو انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری طرح سے نہیں بلکہ کوڈ ورڈ میں کہا کہ اللہ کے رسول عزل اور قارہ کا ذکر اس سے پہلے بھی آیا کہ انہوں نے صحابہ کرام کو دھوکہ دے کر شہید کیا تھا، تو کہا کہ اسی طرح سے یہ لوگ بھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان،
کہ سامنے 10,000 کا لشکر ہے اور یہاں پر 3,000 صحابہ خندق کے پاس ہیں، اندر آبادی میں صرف بچے اور عورتیں ہیں، اور یہاں پر بنو قریظہ نے بدعہدی کر دی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تو قرآن نے جو ہے اس کے منظر کو کھینچا ہے کہ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ سامنے سے بھی لشکر اور اندر سے بھی دغا بازی، اور ایسا حال ہو گیا گویا کہ آنکھیں چدھیا جائیں، اور یہ کہ خوف اور ہراس کا یہ عالم تھا کہ جو ہے منافقین کے تو پیر اکھڑ گئے، انہوں نے کہا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں دھوکہ دے دیا ہے، صاف یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں دھوکہ دے دیا ہے۔ اور پھر اسی طرح بعض منافقین یہ کہنے لگے یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، کہ جو ہے یہاں اب خندق کے سامنے رہنے کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ چنانچہ کچھ لوگ جو ہے اجازت لینے لگے اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے، کہنے لگے ان بیوتنا عورا، ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں جانا ضروری ہے۔ تو خود اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان یریدون الا فرارا، کہ کوئی گھر کی حفاظت کا مقصد نہیں بلکہ یہ تو بھگوڑے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، آپ کا ساتھ دینے سے انکار کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ یہ حالات ہے پوری طرح سے کہ خوف بھی ہے اور اندر باہر سے دشمن کا خطرہ بھی ہے، بھوک بھی ہے، سردی بھی ہے، ایسے حالات میں ہیں۔ اب جو ہے وہیں پر ایمان والوں کا کیا حال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ایمان والوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب انہوں نے مجمع کو دیکھا اور اس لشکر کو دیکھا تو کہا اللہ نے اسی بات کا تو وعدہ کیا تھا کہ حالات بگڑیں گے، حالات خراب ہوں گے، لیکن اسی میں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اللہ کی مدد کے ہم ذمہ دار یا ٹھیکیدار ہو گئے، نہیں، بلکہ حالات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی۔ قرآن نے کہا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ایک بھونچال گویا کہ قائم ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ حالات آتے رہیں گے، لیکن اس موقع پر بھی اللہ اس کے رسول کے وعدوں پر یقین رکھنا۔ اور پھر قرآن نے کہا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کہ ایمان والوں میں سے تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ کیا وعدہ پورا کیا؟ کچھ تو وہ ہے جو اپنی جان کو نچھاور کر چکے ہیں اللہ رسول کے نام پر، اور کچھ وہ ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب موقع ملتا ہے اور ہم اپنی جان کو، مال کو، وقت کو، صلاحیت کو اللہ کے نام پر لگا دیں، اس بات کے انتظار میں ہیں۔ تو ایمان والے یہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے حالات اور واقعات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی کہ وہ جو بنو غطفان آئے تھے 7,000 کا مجمع لے کر، تو ان کے بارے میں حضور نے جو ہے کسی کو بھیجا ان کے پاس کہ بھئی تم ہمارے ساتھ صلح کر لو، اور صلح یہ ہوگی کہ مدینے کی 1/3 کھجور ہم ہر سال تم کو دے دیا کریں گے، تو اس بات پر تم واپس جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ان کے سامنے جب یہ بات آئی تو اور لالچ بڑھا نے 1/3 آدھی کھجور چاہیے۔ تو حضور نے جو ہے پھر انصار کے سرداروں کو جمع کیا کہ دیکھو کیا کرنا چاہیے، ان کو بھگانا مقصد ہے، اور یہ لالچی لوگ ہیں، پیسوں پر بک جائیں گے یا کھجوروں پر بک جائیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت سعد بن معاذ اور دیگر جو انصار کے سرداران تھے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ کہا کہ نہیں، میری رائے ہے، اللہ کا حکم نہیں۔ فرمایا کہ اگر آپ کی رائے ہے تو یہ یاد رکھیں کہ زمانے جاہلیت میں جب ہم بت پرست تھے تب ہم ان کو ایک کھجور نہیں دیا کرتے تھے، آج ہم اسلام لانے کے بعد مجبور ہو کر ان کو کھجور دیں؟ تو نہیں، ہمارے درمیان ہم تلوار سے فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ حضور نے بھی جو ہے ان کی بات کو مان لیا کہ نہیں جو ہے ہم جو ہے صلح نہیں کریں گے۔ اسی درمیان میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ نعیم بن مسعود ایک شخص تھے، تو یہ مشرکین میں سے تھے لیکن یہ ایمان لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں ایمان لایا ہوں لیکن میرے قبیلے کو بھی نہیں پتہ ہے کہ میں ایمان لایا ہوں، آپ مجھے کوئی حکم دے دیں کہ میں ایسا کوئی کام کروں جو آپ کا کام اٹک رہا ہو۔ حضور نے فرمایا تم اکیلے ہو، کیا کر سکتے ہو؟ کہا کہ میری دونوں طرف یہودیوں سے بھی دوستی ہے اور اپنے قبیلے والوں سے قریش سے بھی دوستی ہے، تو میں ان کے ساتھ ایک حیلہ کروں گا۔ چنانچہ جو ہے یہ یہود کے پاس گئے اور اپنی دوستیوں کو یاد دلایا اور کہا کہ دیکھو کہ جو ہے یہ قریش آج لڑنے کے لیے آئے ہیں، کل کو لڑائی کا جو بھی نتیجہ ہوگا یہ واپس چلے جائیں گے،
تم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی کے رہنے والے ہو، تو لہٰذا قریش سے جو ہے اس وقت تک ان کی بات کو نہ ماننا جب تک کہ وہ اپنے چند لوگوں کو تمہارے پاس یرغمال نہ چھوڑے، اس لیے کہ اگر وہ یرغمال چھوڑیں گے تب جا کر تم ان پر یقین کرنا، ورنہ تو یہ تو لڑائی کر کر چلے جائیں گے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برے ہو جاؤ گے۔ بات ان کو سمجھ میں آئی، یہی بات جا کر قریش کے سامنے کی کہ دیکھو کہ یہود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مدینے والے ہیں، آج نہیں کل دوبارہ ان کی دوستیاں ہو جائیں گی، تو اگر جو ہے یہود تمہارا ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہود تم سے چند آدمی مانگیں گے، تو تم آدمی مت دینا۔ تو جو ہے اب وہاں پر جب جو ہے 2 دن نہیں گزرے تھے کہ قریش کا پیغام آیا کہ چلو ساتھ مل کر حملہ کرتے ہیں، ہم باہر سے کریں گے تم اندر سے کرو، ساتھ مل کر کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چند آدمی پہلے ہمارے پاس یرغمال بھیجو تب ہم تم پر یقین کریں گے۔ تو قریش نے کہا کہ نعیم بن مسعود نے صحیح کہا تھا، یہ ہم سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں اور جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں۔ تو وہیں پر پیر کا دن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی خاص طور سے ان حالات کی وجہ سے، اور اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک جگہ سے تھوڑی سی خندق کی چوڑائی کم تھی، تو 3 لوگ عمرو بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل اور ایک کوئی شخص، یہ جو ہے گھوڑے کے ذریعے سے پھلانگ کر مدینے کی طرف آ گئے۔ اور عمرو بن عبد ود کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قریش کا ایسا پہلوان تھا کہ 1000 آدمی سے بھی اکیلا مقابلہ کر سکتا تھا، تو اس نے آ کر کہا حل من مبارز، کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ صحابہ بھی پریشان، اور اس وقت اس کی عمر ملتا ہے کہ 90 سال عمر تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے اتنا خطرناک تھا کہ ہزاروں آدمیوں سے اکیلا مقابلہ کر سکتا تھا، تو کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، یہ حیدر کرار، یہ تیار ہوئے، اس نے کہا کہ بھتیجے میں تجھے مارنا نہیں چاہتا ہوں، کیوں آیا ہے تو میرے سامنے؟ حضرت علی نے کہا لیکن میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ اس پر اس کو بہت غصہ آیا، جوش آیا، اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور گھوڑے کی ٹانگیں اس نے کاٹ دی، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ میں تو یہاں سے مار کر ہی جاؤں گا، واپس جانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ لیکن ایسا ہوا کہ اس نے پہلا حملہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو روکا لیکن پیشانی پر ایک زخم آ گیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ جب پلٹ کر وار کیا تو ایک ہی وار میں اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے مدد کا ایک بہت بڑا نشان تھا، بہت بڑی علامت تھی۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ یہودیوں نے بھی چونکہ بدعہدی کی تھی، تو جہاں پر عورتیں اور بچے رکھے ہوئے تھے وہاں پر ایک یہودی آیا غلط نیت سے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو حضور کی پھوپھی تھی، تو انہوں نے جو ہے اس یہودی کا مقابلہ کیا اور لکڑی سے جو ہے اس کے سر کو پھوڑ دیا، اور وہاں پر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ تو بہرحال یہ چند واقعات پیش آئے۔ پیر کے دن حضور نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ کہ اب جو ہے ان کا جو ہے اب تو معاملہ ختم فرما۔ چنانچہ پیر کے دن دعا فرمائی، منگل کے دن دعا فرمائی، یہاں تک کہ بدھ کے دن ظہر کی نماز میں آپ نے دعا کی مسجد فتح کے پاس۔ چنانچہ آج بھی مدینہ منورہ میں جو ہے 7 مساجد کہا جاتا ہے، 7 مسجدیں ایک ساتھ ہے، وہ اصل میں وہ مشہور صحابہ کے خیمے تھے حضور کا، وہاں پر وقتی طور پر خیمہ تھا، سلمان فارسی کا تھا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت فاطمہ، یہ سب خیمے آج بھی کسی نہ کسی، حضرت علی والا خیمہ تو نہیں ہے لیکن باقی تمام خیمے آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ تو یہ 7 مساجد آج کہلاتے ہیں، اور آج وہاں پر ایک بڑی جامع خندق کے نام سے بڑی مسجد بنی ہوئی ہے۔ تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے دن ظہر کی نماز میں دعا فرمائی، اور اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے جو ہے پیر اکھاڑ دیے۔ چنانچہ ایک ہوا چلی اور اس ہوا کی برکت سے یہ سارا لشکر واپس جانے پر مجبور ہو گیا۔ تو یہ تقریباً 1 ہفتے کا محاصرہ تھا، 1 ہفتے سے کچھ زائد کا یہ محاصرہ تھا، اور جو ہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزو علینا، کہ اب جو ہے ہم ان کے سر پر چڑھیں گے، اب یہ دوبارہ کبھی بھی مدینے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس میں باقاعدہ کوئی ایسی لڑائی نہیں پیش آئی، یعنی تقریباً آتا ہے کہ مسلمانوں میں سے 6 یا بعض روایتوں کے مطابق 8 صحابہ شہید ہوئے اور مشرکین میں سے 3 لوگ خالی مارے گئے۔ تو باقاعدہ یہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک دھاک اور مسلمانوں کا ایک رعب اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے عرب میں پھیلا دیا تھا۔ تو اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ جب ایمان والے اپنے ایمان پر قائم ہوتے ہیں، اپنے صفات پر قائم ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی
مدد بھی آتی ہے تو چاہے حالات کتنے ہی برے اور بد سے بدتر کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اللہ کی ذات پر جب یقین اور بھروسہ ہو اور اپنے ایمان پر پوری طرح سے قائم ہو تو پھر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا آسان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین میں اضافہ ہو، اور جیسے مطلوب ہیں ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنا آسان فرمائے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بھی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔